دنیا کا سب سے پیارا رشتہ بیوی اور شوہر، ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے، زوج و زوجہ کا رشتہ ہے، مگر دنیا کی حقیقت کا تعارف کرانے کے لیے اللہ نے نظام ایسا بنایا، ادھر جیسے ہی دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہوا رشتہ ختم، رشتہ ختم۔ انہیں چاند محل بنا کے رکھا، محل، چاند سے زیادہ عزیز، 4 بچے اس کے پاس، وہ شوہر کے، شوہر کا انتقال ہوا، شریعت اجازت دیتی جاؤ دوسرا نکاح کر لو، تاکہ دنیا کا تعارف، دنیا یہی ہے، ہم وضو کرے تمہارے لیے، تم نماز پڑھے کسی اور کے لیے، یہی ہے دنیا، اتنا ہی ہے دنیا کا تعارف، ختم ہو گئی صاحب۔ ہم سمجھے ہی نہیں دنیا کو، دنیا بے وفائی کا نام ہے، دنیا سے وفا کی امید نہیں کرنا، ختم دنیا۔ آپ خالی خبر میں لیٹ کے سوچتے رہنا، ہائے میں اس کے واسطے نمازاں چھوڑا، یہ چھوڑا، صبح جاتا تھا شام کو آتا تھا، کما کے لاتا تھا، پورے پیسے اس کی چھات کو دیتا تھا، اتنا بڑا محل بنایا، اتنا کاروبار کرا، اتنی گاڑی رکھا، اتنا ہمارا، میں جلدی مر گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، انہیں دوسری شادی کر لی اوپر، خالی سوچتے رہنا آپ۔ اچھا انہیں بیچاری نہیں کرنا، نہیں کر لیتی، چپ ہوتی، بولتی اس کی امی پکڑ کے کرایا تھا، کیا خاموش، یہ دنیا ہے صاحب، یہ دنیا ہے، یہ دنیا۔ اللہ تعارف کرا رہا، فلاں کالج میں پڑھنا، فلاں ڈگری لینا، میرا بیٹا ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، وکیل بننا، میرا بیٹا یہ، بیٹا سب بندہ، بیٹے کو بیگم بھی آپ ہی چلاتے، اس کے بعد بیٹا وہ بیڈ روم میں اتنا بزی ہو جاتا، ابا کو پوچھ کے نہیں دیکھتا، یہی ہے دنیا، یہ دنیا بے وفا ہے دوستو، ایسی بے وفا دنیا کے لیے ویسے خدا کو مت بھولو یار، ہائے 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 ہائے، بغیر کمائے 3 ٹائم کھانا کھلانا جی، نہیں بغیر 3 ٹائم کھانا، بغیر کمائے صبح اٹھتے کی ایسا جا کے ایسا شٹر اٹھاؤ، گراف پہ گرا، گراف پہ گرا، گراف پہ گرا، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے آج آپ کی دکان پہ عبد الجلیل آنے والا ہے، عبد الرحمان آنے والا ہے، سنتوش آنے والا ہے، راجو آنے والا ہے، سب کو بھیجنے والا، کیا شان ہے جی میرے مولا کی، صدقے جاؤ جی میرے اللہ کے، نہیں شٹر اٹھانا تمہارا کام ہے، گراہک بھیجنا اس کا کام ہے، گاڑی لے کے نکلنا تمہارا کام ہے، کسٹمر کو بھیجنا اس کا کام ہے، کیا شان ہے جی میرے مولا کی، صدقے جاؤ جی میرے اللہ کے، تم جو ارادہ کرے اللہ دیتی جا رہا، دیتی جا رہا، دیتی جا رہا، کوئی چیز کی کمی کر رہی نہیں اللہ، نہیں تو ایسے اللہ کو بھول کے زندگی گزارنا، عبادت نہیں، نماز نہیں، تقویٰ نہیں، سب بیکار چیز ہے میرے بھائی، آؤ میرے بھائی اللہ کی طرف آؤ، اجی یہ 5 سال کے لیے بیٹھنے والے تمہارے ناک کا بال نہیں اکھاڑ سکتے جی، اللہ کی قسم نہیں اکھاڑ سکتے ہیں، صرف ایک ہی شرط ہے، تم شیطان کا رستہ چھوڑ دو، مولا کے رستے کی طرف آ جاؤ، بس آئیں گے انشاءاللہ، کریں گے نہیں انشاءاللہ، یہ دنیا دغا باز ہے، دھوکے باز ہے، اس کے پیچھے مت جاؤ، مولا ہائے 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 صدقے جاؤ جی، دیکھو ہم ایسا پیدا ہوئے، دنیا میں پیدا ہوئے، 1 دن پہلے تک ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں تھا، ہم صبح پیدا ہوئے، رات میں ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں تھا، ہم پیدا ہوتے ہی رب کا قدرتی نظام دیکھو جی، ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کر دیا، کیا نظام ہے جی اللہ کا، صدقے جاؤ جی اس کے، صدقے جاؤ جی اللہ کے، پیدا ہوتے ہی چھاتی میں دودھ دے رہا بھائی، ہائے ہائے ہائے، بولے میرا بندہ آ گیا، میرا بندہ اب چاول نہیں کھا سکتا، گیہوں نہیں کھا سکتا، میرا بندہ مرچی نمک نہیں کھا سکتا، میرا بندہ ایک دم لذیذ غذا نہیں کھا سکتا، بولے اللہ کیا کرنا ہے، اتنا چھوٹا چنو منو اتنا کیا، اللہ اس کیا کرنا، رب بولے اس کی ماں کے سینے میں اس کی غذا پیدا کر دیتا ہوں، آپ سمجھ رہے صرف عبد الرحمان پیدا ہو، نہیں، عبد
عبد الرحمان کے ساتھ اس کے ماں کے جسم میں عبد الرحمان کی غذا بھی پیدا ہوئی. اچھا عبد الرحمان 1 سال دودھ پیتا مرا تو 1 سال دودھ آ رہا, 1.5 سال دودھ پیتا مرا تو عبد الرحمان کو لیے 1.5 سال دودھ آ رہا, 2 سال پیتا مرا تو 2 سال تک دودھ دے رہا. اس میں شریعت ہے 2 سال پلانا بیٹے کو. لیکن بعض عورتیں خود ممتا والی بہت محبت کرتی ہے, نکو کہ اماں میرا بچہ دبلا پڑ جا رہا ہے, اماں نکو کہ اماں 3 سال تک پلائے تو اللہ 3 سال تک دودھ دے رہا ہے. اللہ کی شان ہے, کیا اللہ کی شان ہے. دیکھو یار صدقے جاؤ یار. پھر دیکھو اس کے بعد اور ایک لطیف چیز, ذرا فرصت سے بیٹھیں گے ورنہ میری بھی 6 بجے ہے رپورٹنگ. کوئی ٹینشن میں تو نہیں ہے نا. دیکھو جی میں ایک چیز غور کرا, تم بھی کبھی کبھی غور کرنا. بچہ پیدا ہوا تو ناخن رہتے پیار, اچھا رہتے ناخن, اچھے ناخن رہتے. بچہ پیدا ہوتا 6 ناخن, بال رہتے, آنکھ رہتی, بھو رہتے, ناک رہتی, منہ رہتا, ہوٹا رہتے, پیٹ رہتا, سب رہتا, دانت نہیں رہتے. کئی کو نہیں رہتے کیونکہ اس کی غذا اس کو اس کی ماں کی چھاتی سے ملنے والی ہے. دانت دیے تو بے خیالی میں کئی ماں کے جسم کو کتر دیں گا اور ماں اس کو کئی غذا دینا چھوڑ دیں گی درد اور تکلیف کی وجہ سے. اسی لیے اللہ کیا کرا, دودھ ختم ہونے کے بعد دانت دینا شروع کرا. صدقے جاؤ جی مولا کی قدرت پہ, کیا نظام ہے قدرت ہے. سمجھ رہی نہیں تھی ہم اس اللہ کو, اس مولا کو نہیں سمجھ رہی تھی ہم. پھر دیکھو ہم جوان ہوئے تک اللہ خدا ہے, ہمارا مالک ہے, رزاق ہے, خالق ہے, رحمان ہے, رحیم ہے. نماز فرض نہیں بول رہا, اللہ بول رہا ہے بندے تو کھیل لے, تیرے کھیلنے کی کھیل لے, میدان میں کھیل لے. اے بچے, اے پیارے صدری, اس کے اوپر ابھی نماز فرض نہیں ہے, بیٹھ. ایسے رہتے بولے کچھ بھی کر سکتا ہے. جلسے میں کود جاتا, شادی خانے میں کود جاتا, دیواروں پہ سے کود جاتا. اللہ جان چھوٹا ہے, چھوڑو. اس کے اوپر ابھی نماز فرض نہیں ہے, روزہ فرض نہیں ہے, زکات فرض نہیں ہے, حج فرض نہیں ہے, چھوٹا ہے, چنڈ منڈ ہے, چھوڑ دو. ہائے ہائے ہائے, اللہ کب کرا جی فرض؟ جب آپ سمجھدار ہو گئے. اور کب؟ 10th کلاس میں آ گیا. 14 میں آج کل بچہ 10th میں آ جا رہا, 14 ایئرس میں 10th میں, 10th کلاس میں جب آپ آ رہے تب نماز فرض ہوئی. اللہ اکبر, کیسا رحمان ہے دیکھو میرا مولا. حالانکہ انہیں چاہتا تو امی پپا بولتے ساتھ ہی نماز پڑھ, مگر اللہ نہیں میرے بندے نہیں, میں رحمان ہوں. میرے بندے تو بچپنا گزار لے, تو کھیل لے, تو پورے بچپن کے پورے مزے تو میرے بندے لے لے. جب تو سارے مزے لے لیا تو سمجھدار ہوگا, میچور ہوگا, میچور. اب اللہ اکبر, اب فرض ہے تیرے پر. پھر نماز فرض ہوئی, نماز بندے کی چل رہی ہے. ابھی بندہ کالج یونیورسٹی کی لائف گزار رہا کر رہا. اب اس کے بعد جو ہے انہیں 24 سال 25 سال کا ہوگا. اس کی امی ٹینشن میں آ گیا, آئی میرے چھگو کی شادی کرتی ہے اماں, اماں میرا چھگو ہونا چاہیے, اماں شادی ہونا چاہیے. نکلتے ہی آدھے گھنٹے میں بچی کا انتظام, آدھے گھنٹے میں. اب یہ الگ بات ہے اماں پسند نہیں کر رہی, اماں 70 بچوں کو دیکھ رہی ہے, الگ بات ہے. اور لوگوں کے اماں ہے, اس کے بالا کم ہے, اس کی ناک چھوٹی ہے, اس کی آنکھاں ورتے ہے, اس کے بالا کم ہے, اس کی ہائٹ گڈی ہے, انہیں کم پڑی ہوئی ہے, اس کا بابا اچھا نہیں ہے, اس کی اماں اچھی نہیں ہے. یہ کر کے 70 میں سے ایک کو چن کے نکال رہی چھگو کی اماں. 70 میں سے ایک کو لائی, لاتے اب انہیں گھر کو آتے ہی دوسرے مہینے میں پھر چھگو کی خوشخبری لے ہوگا. اللہ میرے بندے تو ارادہ کرتے جا, مجھے میرے رب ہونے کی قسم, تو شادی کا ارادہ کر, میں تیری شادی کراتا. تو بچے کا ارادہ کر, میں تجھے اولاد دے دوں. تو کاروبار کا ارادہ کر, تو کاروبار دیتا ہوں. تو امریکہ جانا چاہ رہا, ارادہ کر. لندن جانا چاہ رہا, ارادہ کر. حج کو جانا چاہ رہا, ارادہ کر. عمرہ کو جانا چاہ رہا, ارادہ کر. مجھے میرے رب ہونے کی قسم, تو جو ارادے کرتی جائے گا میں دیتے چلے جاؤں.
سبحان اللہ سبحان تو ارادہ تو کر، تیرا خدا تیرے ساتھ ہے، اللہ. تو پوچھ کے دیکھ، تو مانتا جا، تیرا سر سجدے سے بعد میں اٹھے گا، 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا تیرا رب تجھ کو دے گا، واہ 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 سبحان اللہ تیرا سبحان رب اللہ تجھے سبحان دیتا جائے گا. میرے بندے تو مانگ، تو میرا ہو کے تو دیکھ، تیرا رب تجھے کیسی نعمتیں دیتا ہے. واہ 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 تو میرا تو ہو کے دیکھ، تو میری طرف آ کے تو دیکھ، مجھے تیرے رب ہونے، مجھے تیرا رب ہوں اور مجھے رب ہونے کی قسم. سن میرے بندے، تو میری طرف ایک قدم چل کے آ، میں تیری طرف 70 قدم چل کے آؤں گا، میں تیری طرف 10 قدم چل کے آؤں گا. تو مجھے ایک بار پکار، میں تجھے 10 بار 70 بار پکارتا جاؤں گا. تو مجھے لوگوں کے بیچ میں یاد کر، میں تجھے آسمان والوں کے بیچ میں یاد کروں گا. تو مجھے تنہائی میں یاد کر، میں تجھے لامکاں میں رہ کے یاد کروں گا. میرے بندے فذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر، میں خدا ہو کے تیرا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے، تو میرا ہو جا میرے بندے، تو میرا ہو جا میرے بندے. انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، تو مجھے دور مت سمجھ. تو جا کے کہاں امیلوں کے چکر میں بیٹھا ہوا ہے؟ تو کہاں جا کے لیموں کی گنڈوں کی پلیتوں کی دکان پہ بیٹھا ہے؟ نادان بندے، تو آ، تو رب کو دور کیوں سمجھ رہا؟ تو سجدہ تو کر، پھر دیکھ، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، تیرا رب تیری شہرک سے بھی زیادہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں میرے بندے میری طرف آ، ہاں میرے بندے میری طرف آ. میں ہوں نا تیرا خدا، میں ہوں تیرا پالن ہار، تیرا رب میں ہوں، تیرا خالق میں ہوں، تیرا رزاق میں ہوں، تیرا رحمان میں ہوں. اور بندے سن، تیرا ستار بھی میں ہوں. کتنے گناہ کرا بندہ ہے، کیا کیا گناہ کر رہا، کتنے خطرناک گناہ کر رہا. اللہ 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 اللہ، پوری رات گناہ میں گزر جا رہی بندے کی. پھر صبح اٹھے تو برابر گھر میں بیگم کی رسپیکٹ دے رہی، اماں جان بیٹے 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 بلکہ اماں عزت دے رہی، بابا میرا بیٹا میرا بیٹا، بھائی بول رہا میرا بھائی، رشتہ دار بول رہے میرا عزیز. ارے میرے بھائی، اللہ پیشانی پہ کسی کا گناہ نہیں لکھ رہا. کروڑوں گناہ کے بعد ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں. کون ہے جو گناہوں کو چھپا رہا؟ کون ہے جو ایک کو دوسرے پہ ظاہر ہونے نہیں دے رہا؟ کون ہے جو دوسرے کو تیسرے پہ ظاہر ہونے نہیں دے رہا؟ کون ہے جو چوتھے کا ہے پورے چاروں سے چھپا کے رکھا؟ اللہ کی قسم کوئی اور نہیں. رب کہہ رہا ہے میرے بندے، وہ تیرے گناہ چھپانے والا تیرا خدا، وہ ستار میں ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ میں ہوں بے شک بے شک. جو راز کا پردہ ہٹنے نہیں دے رہا. آؤ میرے بھائی چھوڑ دو، سب بیکار ہے میرے بھائی، سب بیکار ہے، جھنجھٹا ہے یہ، جھنجھٹا. چھوڑ دو، آؤ اللہ کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. ہاں ایک کام کرو بس، ایک کام، امی سے بات کرنے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ آپ نکالتے ہیں، بیگم کے واسطے تو 6 گھنٹے نکالتے ہیں، بچوں کے واسطے 1 گھنٹہ نکالتے ہیں، دوستوں کے واسطے آپ 8-8 گھنٹے نکالتے ہیں، کاروبار کے لیے 12 گھنٹے نکالتے ہیں، سب کے لیے نکالتے ہیں. ولی میں کہتے 4 گھنٹہ دوستوں کے لیے، خاندان کے لیے، بھائیوں کے لیے، سب کے لیے نکالتے ہیں. آج نقشبندی صاحب کے لیے جشن میلاد میں آپ آگے بیٹھے ہوئے 4 گھنٹے، اب میں کب ختم کرتا ہوں کہ آپ کب جاتے کہ گھر؟ نہیں، سب کے لیے ٹائم نکالتے نا. اس کے لیے ٹائم نکالو جو تمہیں پیدا کیا ہے. کیا کرو معلوم؟ خالی 15 منٹ، صرف 15 منٹ، گھڑی دیکھ کے برابر 15 منٹ، ایگزیکٹ 15 منٹ مصلی بچھاؤ، تسبیح لے کے بیٹھو، یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان. ایک دن خالی یا رحمان پڑھو 15 منٹ، پھر دوسرے دن یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم 15 منٹ، تیسرے دن پھر مصلی بچھاؤ، صرف 15 منٹ، یا کریم یا کریم، صرف 15 منٹ، صرف 15 منٹ. اللہ کی قسم یہ جو نام ہے نا، اس کی تجلیات ایسے اترتے قلب پہ، قلب ایسے پاک ہو جاتا.
गुनाहों की ख्वाहिश खत्म हो जाती, बदकारियों की ख्वाहिश खत्म हो जाती, खाली मौला ही मौला दिल बोलने लग जाता। उसके लिए टाइम निकालो जो बगैर मांगे 3 टाइम खिला रहा है, उसके लिए टाइम निकालो जो बगैर पूछे सांस पे सांस देते जा रहा है। तुम सब दुआ करो, अल्लाह गाड़ी दे दे, कारोबार दे दे, तिजारत दे दे, बेगम दे दे, बच्चे दे दे, खानदान दे दे, कबीला दे दे, अल्लाह अमेरिका का वीजा दे दे, लंदन में अल्लाह मगर अल्लाह से सांस नहीं मांगे तुम, अल्लाह जो सांसों की लड़ी चल रही है, अल्लाह ये लड़ी को बाकी रखने बोले आप, ये गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट। ये जब तक चली आप इंसान हैं, जिस दिन खत्म मैयत है। ये गॉड गिफ्ट तो अल्लाह ही दिया हुआ है भाई, अल्लाह ही चल रहा है, अल्लाह ही चल रहा है, बंदे का कुछ नहीं है इसमें, है बोलो ना जी, बस अल्लाह ही चल रहा है साहब, सिर्फ अल्लाह है बस। करेंगे इंशाल्लाह। अब ये बहुत लंबी हो जा रही गुफ्तगू, आप लोग सुनने आए एक चीज, मैं सुना रहा हूं एक चीज, बस इसको यहाँ बंद कर देता हूं। मगर एक मर्तबा सच्चे दिल से वादा कर लो, सजदे करेंगे इंशाल्लाह, मुसल्ला बिछा के बैठेंगे इंशाल्लाह। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ये सोच के याद करो, मैं रब को याद करो, मेरा रब मुझे याद करेगा। करेंगे नहीं? करेंगे पक्का पक्का। घर में बैठेंगे, घर में करना, घर में बिछाना मुसल्ला, मस्जिद में ना को, मस्जिद में खाली 5 वक्त की नमाज पढ़ो, मुसल्ला घर में बिछा। हाँ जी, इसमें भी कुछ हिकमतें हैं। अब वो हिकमतें बात करा तो फिर अब और 15-20 मिनट लग जाते हैं, बस है घर में बिछाओ। नेक्स्ट टाइम में आ जाओ, वो घर में बिछा तो क्या होता है, वो बात करेंगे। घर में बिछाए तो क्या होता, आप बेगम भी बाजू बैठ के पढ़ना शुरू कर दीजिए। उन्हें खाली सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी, उन्हें रेशमा जिसके साथ भाग गई, शबनम क्या कर रही, यही चल रहा घरों में। किसी को दीनदार बनाना है तो पहले खुद का दीनदार बनना जरूरी है। अब आप मुसल्ले बिछाते 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 बिछाते, अभी बोलना नहीं, हमारे पास जड़ूशाना बोलते एक दिन नमाज पढ़े, नमाज पढ़ो सब जानेंगे। एक दिन में कितना उचार के रहता है, कम से कम 1 महीना 40 दिन आपका मुसल्ला बिछना। जब तक आप किसी को, बेटे को भी नहीं बोलना, बेटी को भी नहीं बोलना, बेगम को भी नहीं बोलना, अम्मी को भी नहीं बोलना, किसको, खाली आप 40 दिन पूरों को यकीन हो जाना बाबा सुधर गए बोल गए। उसके बाद आप बोलना, मेरे अब्बा, मेरे बेटे इधर आओ, बेटे मेरे बाबा यहाँ बैठो, दरूद शरीफ पढ़ो बेटे, सरकार पे बैठो। उसके बाद एक दिन बेगम को बोलना, लास्ट में बेगम को बोलना, क्योंकि उसको पूरी हकीकत मालूम रहते अपने। लास्ट में बोलना बेगम को, बेगम जरा आओ ना प्लीज, चल्ला मुसल्ला बैठवा, ऐसा नहीं बोलना, ये जाहिलों का तरीका है। बेगम कैसा ना, डार्लिंग प्लीज मुसल्ला लाइए, मुसल्ला लाइए प्लीज, बिछाइए। बेगम आओ बैठ, बेगम बैठो। अदब से बोलना, प्यार से, मोहब्बत से बोलना। वो चीज लड़ने झगड़ने की नहीं है, ओनली मोहब्बत, सिर्फ अखलाक। हाय हाय, एक रिवायत याद आ रही, सुना दूं? क्योंकि हम लोगों के जहन में जो आता ना, अल्लाह की कसम वो हमारी तरफ से नहीं, मौला की तरफ से आता है। एक बार सुना, एक हदीस याद आ रही साहब, सुना देता हूँ साहब, आप ईमान ताज़ा हो जाएगा, कल से बेगम से लड़ना छोड़ देंगे आप। हाय हाय हाय, हजरत आयशा जब हुजूर से निकाह करके आई थी ना, हाय हाय सदके जाएं जी मेरे आका के। हजरत आयशा जब निकाह करके आई थी ना, तो हजरत आयशा की उम्र बहुत छोटी थी, छोटी उम्र की थी। मौलाना पूरी तकरीर आपके ऊपर हो रही, तुम पीछे कैसे कहता है? इधर इधर तुम इधर, सुभान अल्लाह। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत छोटी थी उम्र में, और रसूल अल्लाह के मेरे आका के घर के सदके जाओ जी, आय हाय, जिसमें जिब्रील भी बगैर इजाजत लिए नहीं आते थे। सिर्फ 6 फीट बाई 6 फीट का घर था मेरे आका। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय 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 हाय,
تصور نہیں تھا، تصور بڑے گھر کا خیال بھی نہیں تھا وہاں پہ، یہ اتنے بڑے بڑے گھروں کا تصور نہیں تھا. 6 فٹ بائی 6 فٹ کا گھر. رسول اللہ کا سر اقدس اگر اس دیوار کو لگے تو قدم مبارک اس دیوار کو لگے. صدقے جاؤں گی اس گھر کے، آئے آئے میرا گھر صدقے، میری جان صدقے میرے آقا. 6 فٹ بائی 6 فٹ کا گھر. حضرت عائشہ فرماتی ہے ہمارا گھر چھوٹا تھا، میں سوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے اٹھتے تھے، تو حضور جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے لمبی لمبی رکعت طویل قرآن کی تلاوت. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں بچپن تھا میرا، چھوٹا کم سن عمر تھی، تو میرے پیر حضور کے نماز پڑھنے کی جگہ پہ چلے جاتے. چھوٹا تھا میں تو ادھر جہاں حضور آرام فرماتے تھے وہیں گھر کے نماز پڑھتے. حضرت عائشہ ادھر ہے، پیر ادھر چلے گئے حضور کے نماز پڑھنے کی جگہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم حضور جب سجدے میں جاتے تو اس وقت اپنے گھٹنوں پہ بیٹھ کے میرے قدم کو ایسے اٹھا کے ایسے آہستہ رکھتے تاکہ میری نیند ہشار نہ ہو. میں بولا نہیں، نرسری سے لے کے PhD تک یہ کہیں بھی نہیں پڑھاتے، یہ صرف میرے مصطفیٰ کی ذات میں ملتی ہے تعلیمات. حضور جی، حضور رحمت للعالمین، سید المرسلین، مختار کائنات، مالک جنت، حبیب خدا، لا مکا کا مکی، سید المرسلین، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، سراج السالکین، شمس العارفین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، سید الانبیاء والمرسلین. اپنی زوجہ مطہرہ کے قدوم پاک کو ایسے اٹھا کے ایسے رکھ کے سجدہ کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی مجھے خیال ہوتا کہ میں ایسا کر دی تھی، ایسا حضور ایسا کر خیال. جب میری نیند سے میں بیدار ہوتی، صبح کے وقت فجر کے وقت نیند سے بیدار ہوتی، میں اپنی آقا سے عرض کرتی یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، آقا آپ کے نماز پڑھنے کی جگہ میرے پیر چلے گئے، حضور مجھے معاف. حضور کہتے نہیں نہیں عائشہ ایسے مت کہو، عائشہ ایسے مت کہو، ایسے مت کہو. اللہ اکبر. یہ درس خدا کی قسم کائنات میں کوئی انسان نہیں دے سکتا، جو انسان یہ درس دے اس کو محمد الرسول اللہ کہا. مسلمانوں تم کل سے ایسا جینا جی، تم ایسا جینا. لوگ پوچھے کیوں ایسا چل رہا رہے؟ رسول اللہ کا امتی ہوں، مجھے جو تعلیم ملی ہے کسی مائی کے لال کو کائنات میں وہ تعلیم نہیں ملی ہے، چاہے وہ وقت کا کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ. وہ ہے جی ہمارے پاس لا ہے جی، لا زندگی گزارنے کا ایک لا ہے ہمارے پاس، طریقہ ہے. ہم سمجھے نہیں جی اپنے آپ کو. سبحان اللہ. قربان جاؤ میرے دوست. اللہ اللہ. بس اب یہاں روک دو تو انشاءاللہ. چلنے دو. اچھا ذرا وہاں جا کے آئیں گے نا، آقا کے پاس جائیں گے نا، غلام ذرا حضور کی بات سن کے پھر آئیں گے نیچے انشاءاللہ. ذرا چلتے ہیں اوپر. ہائے ہائے ہائے. ایک بار درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ. صرف خدا تھا اور نور محمد تھا. اب نور محمد پیدا ہوا، جیسے ہی پیدا ہوا رب کا جلوہ دیکھا. اب کائنات میں کوئی چیز ہے تو نہیں دیکھنے کے لیے، صرف اللہ ہی اللہ ہے بس. تو جیسے ہی رب کا جلوہ دیکھا نور محمد سجدے میں چلا گیا، سجدے میں چلا گیا. اور وہ سجدہ 3 منٹ کا، 5 منٹ کا، 1 گھنٹے کا، آدھے گھنٹے کا، 4 دن کا، 6 دن کا، 1 مہینے کا، 40 دن کا نہیں تھا. 1000 سال کا سجدہ، 1000 سال کے برابر کا سجدہ، 1000 سال کے برابر کا سجدہ. پہلا سجدہ 1000 سال کے برابر کا، اور اس میں 1000 سال تک یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، صرف یا رحمان. پھر 1000 سال کے بعد نور پاک محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھا، پھر رب کا جلوہ دیکھا، پھر بے ساختہ ہو کے پھر سے پھر 1000 سال کا سجدہ، سبحان اللہ سبحان پھر اللہ 1000 سال کا یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان۔ واہ 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 2000 سال میں 2 سجدے اور 2 سجدوں میں خالی یا رحمان۔ ہائے ہائے پھر یہ بھی 2 سجدے ختم ہوئے، نور محمد پھر سجدے سے اٹھا، اٹھ کے پھر خدا کا جلوہ دیکھا، رب کا جلوہ دیکھا، ہائے 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 ہائے، رب کا جلوہ دیکھا، پھر سجدے میں چلا گیا، پھر 2000 سال کے 2 سجدے، اس میں یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم، پھر اس کے بعد پھر 2000 سال کے پھر 2 سجدے، اس میں یا کریم یا کریم یا کریم، پھر 2000 سال تک 2 سجدے، یا ستار یا ستار، پھر 2000 سال کے 2 سجدے، یا غفار یا غفار۔ اے مسلمانوں، باسوا واڑو، ہم قرآن شریف کھولتے ہیں تو اس میں رب کے صفاتی نام 99 لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو مسلمان سمجھتا ہے رب کے صرف 99 نام ہیں، صفاتی نام 99 نہیں۔ آپ کبھی ہمارے حیدرآباد جامع نظامیہ تشریف لاؤ، ہماری اس یونیورسٹی میں ہمارے علماء نے اللہ کے 1000 صفاتی ناموں کو تحریر کیا، 1000 صفاتی نام اللہ کے۔ اب یہ 14ویں صدی کے علماء کا علم ہے کہ 1000 صفاتی نام گنوائے، اب وہ خدا جانے اس کے کتنے نام ہیں، وہ خدا کے ناموں کا ذکر کرنے والا نور پاک جانے۔ اللہ اللہ، ایک ایک نام کو 2000 سال تک سجدے میں سر رکھ کے نور پاک ذکر کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا۔ رب نے کہا اے نور اب تو ٹھہر جا، یہ ہے اصل بات سمجھنے کی۔ رب نے کہا اے نور محمد اب تو ٹھہر جا، اب تک تو میرا ذکر کرتا تھا، جو میرا ارادہ تھا کہ کوئی مجھے جانے، میرا ارادہ تھا کوئی مجھے پہچانے، میری خواہش تھی میرا ذکر ہو، میری عبادت ہو، کوئی مجھے رب کہے، کوئی رحمان کہے، رحیم کہے۔ اے نور پاک تو نے سب کچھ کہہ دیا، اب تو ٹھہر جا، اب تک تو میرا ذکر کرتا تھا، اب میں تیرا ذکر، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ اب میں تیرا ذکر کروں گا۔ نہیں اجی دیکھو، ہم لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، السلام علیکم رحمت اللہ، السلام علیکم رحمت اللہ۔ 2 رکعت پڑھے تو ہمارا ایمان ہے، اللہ ثواب دیتا سبحان اللہ ہے نہیں؟ اللہ اس کا بہترین بدلہ دیتا، جزا دیتا، اجر دیتا ہے۔ کروڑوں 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 سال اللہ کی عبادت کیا نور پاک، تو اللہ صلہ نہیں دیں گا؟ بولیے نا، دیں گا؟ تو اللہ وہ صلہ دینے کے لیے کہا اے نور پاک اب تو ٹھہر جا، اب تک تو میرا ذکر کرتا تھا، اب میں تیرا ذکر کروں گا، مگر اے نور تو میرا ذکر میری اکتائی کی شان کے مطابق تنہائی میں کرا، لیکن سوچ اب میں تیرا ذکر تنہا نہیں کروں گا، تیرے ذکر کے لیے صرف 6 دن میں پوری کائنات کا نظام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ محمد احمد نقشبندی صاحب قبلہ سرکار کی آمد، مکے کی آمد، ذرا جھوم کے بولو، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو، بولو نعرے تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب رب نے ذکر مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کے اظہار کے لیے کائنات بنایا تو کائنات کی ہر شے پوچھنے لگی اے اللہ کس کے لیے بنایا؟ تو تعارف دینا تھا، تو رب نے یہ نہیں کہا یہ محمد عام بشر ہے، بلکہ سنو یہ وہ ذات ہے جس کو میں نے رسول بنا کر نبوت کا تاج، رسالت کا تاج پہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت،
नारे गौसियत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी, रमजान सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, मक्के की आमद। सुभान अल्लाह। अरे दुनिया बाद में बनी, आसमान बाद में बने, अर्शो कलम बाद में बने, लौह कुर्सी बाद में बने, जन्नत और दोज़ख बाद में बने, अर्शो फर्श बाद में बने, इंसान मलाइका जिन्नात बाद में बने, मुस्तफा को रिसालत और नबूवत का ताज पहने। इसीलिए तो हजरत आदम कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए तो जिब्रील कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसीलिए तो जिन्नात कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो वाक़े रसूल बनकर वाह वाह। नूर की शक्ल। इसीलिए खुदा कह रहा है قد جاءكم من الله نور। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया। आप बोले आज हमारे बांसवाड़ा में नक्शबंदी साहब आए, पहले से थे तभी तो आए ना। आता वही है जो पहले से होता है नहीं। आप बोले आज जमशीद खान आया, नहीं तो आएंगा कहां से? बात समझ में आ रही है आपको? इसीलिए अल्लाह क्या कह रहा है, तुम्हारे बीच में नूर पैदा हुआ, नहीं बोला तुम्हारे बीच में नूर आया। अब दूसरी जगह सुनो, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। लक़द जाअकुम तहरीर के तुम्हारे पास आया। कौन आया? जो तुम्हारे लिए हरीसुन है, जो तुम्हारे लिए आरज़ुए तमन्नाएं रखता है। कौन आया? वो आया जिसको रब ने ईमान वालों के लिए रऊफ और रहीम बनाया है। आया कौन आया? रसूल। लक़द जाअकुम रसूल। अगर रसूल नहीं है तो फिर अल्लाह कई भी बोला रसूल आया। अल्लाह ये बोलना था आया तो आम था, बाद में रसूल बना। आम बशर आया, बाद में रसूल बना, ऐसा होना था। मगर अल्लाह क्या कह रहा है? रऊफुन रहीम भी कह रहा है ईमान वालों के लिए बिल मोमिन। फिर क्या कह रहा है? हरीसुन अलैकुम भी कह रहा है, अजीजुन भी कह रहा है। फिर साथ में सबसे पहला लफ्ज लक़द जाअकुम रसूल। कोई माई का लाल इनकार करके तो दिखा दे। 1400 साल से बैटिंग कर रहे साहब, नॉट आउट। कोई अम्मा जान ऐसा बॉलर पैदा ही नहीं करी अहले सुन्नत के उलमा को आउट करने के लिए। एक नारा लगाए, अरे दारू या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, सौड़े की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद। जरा झूम के बोलो आका की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई दोस्तों? अल्लाह कह रहा है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। मिन अनफुसिकुम बोले तो ये मतलब नहीं निकालना आप ही लोगों में से हम चुन को एक को रसूल बनाए, ये मतलब नहीं है। रे हौले उसका आपको नहीं।
من انفسکم بولے تو انسانوں میں سے ایک رسول انسان ہو کر آیا. ایک انسان رسول ہو کر انسانوں میں سے ہے, اس لیے من انفسکم بولے. جنات میں سے نہیں ہے یہ, من انفسکم تم میں سے ہے, مطلب انسانوں میں سے ہے. ہم نے جس کو رسول بنا کر دنیا میں بھیجا وہ فرشتہ یا جن نہیں, وہ انسان تم میں سے. یہ اس کا مطلب الٹا مطلب نکالتے پاگل دیوانی قوم. ہائے 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 ہائے, قربان جاؤ یار. اب ایک بات اور سنا دیتا ہوں, سن لو, ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمارے حیدرآباد میں ایک رواج ہے, آج جلسہ جشن میلاد ہے نا, تو ہمارے پاس کیا ہوتا, رسول اللہ کے نام سے جلسہ, تو خالی رسول اللہ پہ بات ہوتی. آج غوث اعظم پہ بات نہیں کرتے, حضرت ابو بکر پہ بات نہیں کرتے, حضرت علی پہ بات نہیں کرتے. اصول ہے, اگر ہمارے پاس حیدرآباد میں آ کے کوئی مولانا میلاد النبی کے جلسے میں غوث اعظم کی عظمت کرا تو کتنا خطرناک ہے نہیں, بہت ڈینجر, پورا پڑا دکھ رہا ہے. اصول ہے, اصول ہے. نعت شریف بول کے کتاب جمع ہے تو اس میں نعت ہی لکھنا, حضور کی منقبت نہیں لکھ سکتے. اس میں منقبت بول کے کتاب جمع, منقبت ہی لکھنا, اس میں نعت اور ہم نہیں لکھتے. ایک غوث اعظم کی منقبت لکھ رہے ہیں, پھر بعد میں اللہ کی ہم لکھ رہے ہیں, پھر غریب نواز کی ایک منقبت لکھ رہے ہیں, پھر رسول اللہ کی نعت لکھ رہے ہیں. تو وہ دیکھ کے ارے بہت خطرناک دکھ رہا, شاعری ہے, پورا ڈل دکھ رہا ہے. نہیں بولتے اصول ہے. آج جشن میلاد ہے تو بات حضور کی ہوں گی, بس کس کی ہوں گی, حضور کی ہوں گی. حضور کی بات ہوگی, حضور کی بات ہوگی. سبحان اللہ. تو ایک لطیف نکتہ میرے آقا کی عظمت, مولانا جلدی آئیے پلیز. نہیں اتنا پیار سے سن رہے تھے, ان کو دیکھے تو میری طبیعت خوش ہو جا رہی تھی. جلدی آ مولانا. اب سنو, ہائے 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 سبحان اللہ. کبھی غور کرے, 1,24,000 پیغمبر ہے, 5 لاکھ کہیں کو نہیں ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اتنے پوائنٹ بازو والا بولا تو کھٹکھٹا کے مر جاتا ہوں. یہ صرف میاں بھائیوں کا حق ہے. فاتحہ کا کھاتے رہے تو ذہن کھلتے رہتا. بزرگوں کی زیارت نہ کرتے, بزرگوں کے نام کا صدقہ کھاتے رہے تو ان کا فیضان ملتے رہتا. 5 لاکھ پیغمبر کہیں کو نہیں بھائی. اچھا 1,24,000 کہیں کو ہے, 50,000 ہونا تھا, 5,000 ہونا تھا. بہت سے پیغمبر کہیں 2,000 رکھنا تھا. 1,24,000 کہیں کو 10 لاکھ رکھنا تھا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کیا زبردست سن رہے بھائی آپ لوگ, طبیعت ہو جا رہی ایسا دیکھ رہے ہیں آپ. سبحان اللہ. میں اسکول کا ڈائریکٹر ہوں. میرے اسکول میں 1400 بچے ہیں, 2 اسکول ہے میرے. تو بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے عادت ہو گئی آپ لوگوں کو پڑھانے کی. کلاس لیتا ہوں کبھی کبھی تو طبیعت خوش ہو جاتی. سبحان اللہ. تو اب سنیے, 5 لاکھ ہونا تھا, 10 لاکھ ہونا تھا, 50,000 ہونا, 5,000 ہونا, 2,000 ہونا, 1,24,000 کیوں. مولانا پلیز لفافے بات نہیں دیں گے نا, پلیز پلیز. نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. رسول اللہ کے سب سے میں سب کو لفافہ ملے گا انشاءاللہ. بھول گئے تو بھی گھر پہ آ کے لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ صدر مجلس ہیں, آپ تشریف لائیے. آپ کے نورانی چہرے کو دیکھنے کے بعد ہی چھوڑی اتنی اچھی تقریر آپ بیٹھ جائیے. مولانا کو چھوڑنا نہیں آپ لوگ. مخلص ہے, مخلص. چاول مت کے دیکھتے, پورا کھا کے نہیں بولتے. مخلص ہے مولانا, بہترین شخصیت ہے بانسواڑا والا. آج کے زمانے میں عالم سب سے بہتر وہ ہے جس میں اختلاف نہ ہو. جی جی جی, اختلاف نہ ہو. کیونکہ میں جہاں جلسہ کرنے جاتا ہوں, جلسہ کرے بعد وہابیوں سے لڑتا ہوں, جلسہ کرنے سے پہلے اپنے پٹھوں سے لڑتے رہتا ہوں. جی جی جی. میں آنے سے پہلے ویڈیو وائرل ہوتے رہتی, واٹس ایپ میں وائرل ہوتے رہتے. نقشبندی سولے کلی ہے, نقشبندی کافر ہے, نقشبندی مٹی ہے, نقشبندی دھول ہے, نقشبندی یہ ہے, نقشبندی وہ ہے. ڈارلنگ اپنا ایسی چاہ معاملہ. جی
सब मालूम जी अपने को तुम बोले ही नहीं, हर जगह यही है। एक जगह तो जाके पुलिस स्टेशन में गए, कुछ भी हो जाओ नक्शबंदी नहीं आ रहा। और अपने आशिका भी ऐसे दीवाने हैं, उन्हें जाके गैस का तेल डाल लिया, नहीं आया तो जला लेता बोरा पुलिस स्टेशन में। और मैं मर गया तो ये पूरे आलिमों के ऊपर केस बुक करता हूँ। बोलते कि मौलाना लोग आज पुलिस स्टेशन छोड़ के भाग गए। अरे भाई लाले ले बड़े भाई, लाले तो लाले लाले। अच्छा फिर क्या हुआ मालूम, सबसे बड़ी बात बोलो आपको, फिर वही मौलाना जो जाके कंप्लेंट ना दे रहे थे, उन्होंने स्टेज पे बैठे हुए थे, ये लोग सब मालूम, आमीन, सब मालूम अपने को। तो मौलाना आसिफ रजा साहब क़िबला जो है ना, ये एक आलिम है। आलिम फितने नहीं करता, आलिम मोहब्बत को बिखेरता है। आलिम का काम है उम्मत की इस्लाह करना, उम्मत में मोहब्बत बांटना। उम्मत को तोड़ना आलिम का काम नहीं है, उम्मत को बांटना। हम लोग पीछे पड़ गए, हमको वो 72 वो अलग है, ये अंदर के 72 अलग है। अंदर के 72 बड़े भाई उम्मत को आखा से जोड़ रहे भाई, बंदों को खुदा से जोड़, इतना ही काम कर, तू दूसरे काम ना कर। तो अब सुनो दोस्तों, 5 लाख हो सकते थे, 10 लाख होते थे, 1,24,000 ही चाहिए हुआ है, 50,000 हो सकते, 5,000 हो सकते, 2,000 हो सकते, 1,24,000 का ही हुआ है। सुन लेंगे ना, खुदा की कसम तुम रश्क करोगे अपने सुन्नी होने पर, मुस्तफा के गुलाम हो। सुनो मुसलमानों, जब मेरे नबी का नूरे पाक अल्लाह की बारगाह में या रहमान या रहमान या रहमान 2000 साल, या रहीम 2000 साल अल्लाह के एक एक सिफाती नाम का जिक्र करता गया। खुदा की रहमानियत की तजल्लिया, रहीम की तजल्लिया, गफूर की तजल्लिया, सत्तार की तजल्लिया, गफ्फार की तजल्लिया नूरे मुस्तफा में उतरती चली गई। वाह 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 वाह। वो नूरे मोहम्मद तजल्लियाते खुदा का मरकज बन गया। इसीलिए तो कहा मन रानी फकद रायल हक। वाह वाह वाह। जिसने मुझको देखा उसने हक को देखा। तू मुझे समझता क्या है मेरे उम्मती, मैं वो हूँ खुदा की कुदरत का जज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, ताजदारे खत्मे नबूवत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मन रानी फकद रायल हक। हक का जलवा हूँ, वाह खुदा वाह। की तजल्ली हूँ। वो मूसा थे जिनको तजल्ली देखने दूर पे जाना पड़ता था, मैं खुद खुदा का जलवा बन गया। वाह 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 वाह। खुदा की कुदरत का मजहर बन के आया, वाह वाह। खुदा के नूर का जलवा बन के आया, वाह वाह। खुदा की मोहब्बतों का मरकज बन के आया। वाह 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 वाह। मेरी उम्मत तू मुझे नहीं पहचानती, सुन मेरा नबी कहता है अना हामिलु लिवाइल हम्दी यौमल क़ियामा तहतहु आदमा व दूना वला फखरा। बरोज़े महशर मैं लिवाउल हम थाम के रहूंगा, जिसके नीचे आदम और उनकी सारी औलाद को जगह दी जाएगी। और एक रिवायत में जिसको इसके नीचे जगह मिल जाए उसको जन्नत में जगह मिल जाए। मगर वला फखरा, मैं फखर नहीं करता, नहीं करता फखर। हुजूर कह रहे मैं फखर नहीं करता। अना अव्वलु शाफिउ व मुशफ़्फ़ई यौमल क़ियामा वला फखरा, फखर नहीं करता। सबसे पहले बरोज़े महशर मुझको शफाअत का हुक्म दिया जाएगा, मैं सबकी शफाअत करूंगा। वाह मगर वला फखरा, वाह। नहीं करता। मेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, वला फखरा, मैं फखर नहीं करता। किसी पैगंबर के लिए जन्नत का दरवाजा नहीं खोला जाएगा, मेरे लिए खोला जाएगा, मेरे लिए खोला जाएगा। आदम का ईसा सब पैगंबर दरवाजे जन्नत पे पहुंच जाएंगे, दस्तक देंगे, दरबार जन्नत पूछेगा कौन, कहेंगे अना आदम सफीउल्लाह नबी अल्लाह। दरबार जन्नत रहेगा ठहर जाइए। आदम वाह वाह। खिफिया आदम, खिफिया आदम, आदम ठहरे रहो, रुक जाओ रुक जाओ। जन्नत का दरवाजा खोलने का हुक्म आपके लिए नहीं है,
کسی اور کے لیے ہے۔ واہ حضرت ابراہیم آئیں گے، بولے دربان جنت کا رک جاؤ۔ حضرت موسیٰ دستک دیں گے، پوچھیں کون؟ کہیں گے نا موسیٰ کلیم اللہ نبی اللہ، رک جاؤ۔ حضور فرماتے میں پوری امت کی شفاعت کرا کے آؤں گا، گنہگاروں کو لے کر آؤں گا، میں جنت کا دروازہ دستک دوں گا۔ اللہ کی قسم دربان جنت پوچھے گا کون؟ من انتا؟ کہوں گا انا محمد الرسول اللہ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، مکے کی آمد، سوڑے کی آمد، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کہتے ہیں انا محمد الرسول اللہ، ایسے میں یہ لفظ کہوں گا، اللہ کی قسم جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا۔ واہ واہ فرماتے ہیں ولا فخر، اس پہ بھی میں فخر نہیں کرتا، واہ واہ، میں نہیں کرتا۔ پھر فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں فخر نہیں کرتا، نہیں کہتا میں فخر۔ واہ واہ، پاپا خود کہہ رہے ہیں، یہ کوئی مولوی کا کلام نہیں، آمینہ کے لال کا کلام ہے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ کون حبیب اللہ، کیا بڑی شان ہے۔ صحابہ اکرام مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے، ایک صحابی ایک نبی کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ حضرت آدم ایسے تھے، حضرت آدم ایسے تھے، حضرت آدم ایسے تھے، یہ شان تھی، یہ رفت تھی، یہ رتبے تھے۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں یہ شان تھی، یہ حضرت ابراہیم کے بارے میں ایک صحابی کہہ رہے ہیں ان کی یہ شان تھی، یہ شان تھی، یہ شان تھی۔ ایک صحابی حضرت نوح کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کا یہ مقام تھا۔ ایک صحابی حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کا یہ مقام تھا۔ حضور مجلس میں تشریف لائے، واہ 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 واہ، صحابیوں میں سن رہا تھا جب جی تم کہہ رہے تھے کہ آدم صفی اللہ ہے، کیا نقطہ ہے، نجی اللہ ہے، واہ واہ واہ، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے۔ واہ صحابیوں جب یہ جانتے ہو وہ صفی اللہ، نجی اللہ، روح اللہ، کلیم اللہ، خلیل اللہ ہے، تو پھر یہ بھی جان لو میں محمد حبیب اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں محمد حبیب اللہ ہوں، سبحان اللہ سبحان میں اللہ، حبیب اللہ ہوں، بے شک بے شک، میں حبیب اللہ ہوں۔ کیا بات ہے کیا نقطہ ہے، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، سوڑے کی آمد، مکے کی آمد، ذرا جھوم کے بولو تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ سبحان تم اللہ۔ نہیں جانتے مسلمانوں یہ حبیب اللہ کیا ہے؟ ارے سنو، خود میرا مصطفیٰ تعارف کراتا ہے۔ حبیب پاک کہتے ہیں، حبیب پاک سے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ خلیل اللہ حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ نجی اللہ حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ صفی اللہ حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ تو آمینہ کا لال خود کہتا ہے صحابیوں، صفی اللہ، نجی اللہ، خلیل اللہ، روح اللہ، کلیم اللہ اور روح اللہ، ذبیح اللہ وہ ہے جو خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جس کی رضا خدا۔ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، حضور کی آمد، مکے کی آمد، سوڑے کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد، ذرا جھوم کے بولو تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا 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 یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ ہائے 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 ہائے، میں حبیب اللہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول،
سبحان اللہ. خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. واہ 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 واہ. سب چمک والے اجلوں میں چمک گئے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. مرحبا 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 یا رسول اللہ. سبحان اللہ. میں حبیب اللہ ہوں ولا فخر، میں فخر نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب اتنی بڑی بڑی عظمتیں ہیں تو فخر کیوں نہیں ہوتا؟ کیا معمولی بات ہے جنت کا دروازہ جس کے لیے سب سے پہلے کھولا جائے پھر فخر کیوں نہیں ہو رہا؟ جس کے ہاتھ میں لواء الحمد ہو، جس کے نیچے جگہ عدم تھا، قیامت تک آنے والے ہر فرد کو دی جا رہی ہے اور جس کو جگہ مل جائے وہ جنت میں جا رہا، پھر فخر کیوں نہیں ہو رہا؟ جس کے لیے جو ہے رب نے بزم محشر کو سجایا اور ایک ایک نبی کو رب کی بارگاہ میں لے آ کر ریکمینڈ کر کر کے شفاعت کا حق دلا رہا ہے، پھر فخر کیوں نہیں ہو واہ رہا؟ واہ. پھر فخر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں میرے امتیوں، یہ جو ساری میری عظمتیں ہیں نا، انبیاء کی شفاعت کرانا، شفاعت کا حق دلانا، امت کی شفاعت کرانا، باب جنت میرے لیے کھلنا، حبیب اللہ کا ہونا، نبیوں کا سردار ہونا، مالک جنت ہونا، مختار کائنات ہونا، یہ ساری میری عظمتیں تم پر میری شان کو ظاہر کرنے کے لیے بتایا گیا. واہ 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 واہ. ورنہ میری شان تو یہ ہے کہ میں کچھ اور حقیقتوں کا مالک ہوں، واہ واہ واہ. اور وہ میری جو شان و رفعت ہے وہ صرف میرا خدا جانتا ہے اور اس کی عطا سے میں جانتا ہوں. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. سچائی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی. کیونکہ وہ جو کروڑوں سال ذکر و اذکار میں گزرے، جو جلوے نام ذات نور محمد نے دیکھا اور رب نے جو عطا کیا وہ رب جانتا ہے، رب کا حبیب جانتا ہے. بے شک بے شک. حضور کہتے ہیں میں کوئی اور عظمتوں کا مالک ہوں، وہ عظمتیں تم پہ ظاہر کی نہیں جا سکتی کیونکہ تم سمجھ نہیں سکتے. بے شک. یہ جو ظاہر ہو رہی ہے یہ صرف تمہاری عقل اور تمہاری بساط کے مطابق ہے، جی. ورنہ میری حقیقت تو کچھ اور ہے. میں کن حقیقتوں کا مالک ہوں وہ بنانے والا رب جانتا ہے، بننے والا حبیب جانتا ہے. واہ واہ. اس لیے ایک بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کسی سیٹ کے پاس گئے، جا کے بولے کہ بھائی ہماری مسجد تیار ہو رہی ہے، آپ ہمارے کو ایک سلیب ڈلا دیجیے. جی اچھی بات ہے مولانا صاحب، بسم اللہ آپ اسٹارٹ کریے. کیا پیسے ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، میرے کو آپ بول دیجیے، ہمارا اکاؤنٹنٹ آپ کو پے کر لے گا. آپ ٹینشن مت لیجیے، بسم اللہ اسٹارٹ کریے. آپ باہر نکل کے پورے کمیٹی والے پٹھے کام بن گیا، گلے مل رہے ہیں، سیٹ راضی ہوگا، سلیب پڑ جائے گا مسجد کرنے میں. سیٹ پہ جا کے نوکران بولے اندر صاحب آپ سلیب ڈالا دو، اندر گھل لو، باہر نکل کے خوشیاں منانے، جشن منانے. وہ میرے کو اتنا ہی سمجھتے تھے اس لیے اتنا ہی منگانے. جی جی جی. انہیں میرے کو ایک سلیب کا آدمی سمجھا اس لیے ایک سلیب کے پیسے منگا. میری حقیقت کیا ہے وہ میرے کو معلوم ہے. جی جی جی. میں ایسے کتنے مسجدیں بنا سکتا ہوں، ایسے کتنے مکانہ بنا سکتا ہوں، کتنے غریب بچوں کی شادی کر سکتا ہوں، وہ میرے کو دینے والا رب جانتا ہے، رکھنے والا میں جانتا ہوں. بے شک بے شک. بات سمجھ رہے ہیں؟ جی. تو حضور بھی ہم کو صرف یہی بتا رہے ہیں جتنی ہماری سمجھ ہے. جی. جی سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، ایک فال سن لو میرے غوث پاک کا. عطا. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں اگر میری حقیقت
میرے چاہنے والوں پر ظاہر کر دی جائے تو مجھے خوف ہے کہیں وہ کفر میں مبتلا نہ ہو جائے. اللہ. یہ جو بشریت کے آڑ میں کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں, جی جی یہ پردے ہٹا نہیں سکتے ہم. جی. ان کی شان کیا ہے جی؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ. ایسی ذات جس کی حد سے زیادہ بار 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 تعریف کی جائے بے اس شک. کو محمد کہتے ہیں. جی مگر علماء فرماتے ہیں ایسی ذات جس کی حد سے زیادہ بار 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 تعریف ہو, مگر شرط ہے تعریف سے بعد والے کرنے والوں کو محمد نہیں کہتے. واہ واہ واہ. محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریف اس کے بعد والے بھی کریں, اس کے پہلے والے بھی کریں, خود اس کا بنانے والا خدا بھی اس کی تعریف کرے. واہ 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 واہ. ایسی ذات کو محمد کہتے ہیں. واہ واہ واہ. بے شک. اس لیے محمد پوری کائنات میں ایک ہی ہے, کیونکہ وہ مرتبہ لے کے کائنات میں کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا. 1,24,000 پیغمبر ہے, اس میں محمد کوئی بھی نہیں ہے. بے اور شک. پھر حضور کے بعد سے لے کے آج تک جتنے محمد ہیں یہ نسبت رسول کی وجہ سے محمد ہے. جی 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 حقیقی محمد کوئی نہیں ہے. جی جی آپ جی. کا نام محمد ہے, میرا نام محمد ہے, نسبت رسول کی وجہ سے. رسول اللہ کی نسبت ملنا بلکہ ہمارے اماں ہمارے بابا ہمارا نام محمد رکھے, جی جی ورنہ حقیقت میں ہم محمد نہیں ہیں. جی. پوری کائنات میں محمد ایک ہی ہے ہے ہے. اور وہ آمنہ کا لال ہے, کیونکہ رب محمد اسی کو کرتا ہے جس کی تعریف وہ خود کرتا. واہ 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 واہ. اس لیے رب نے کہا اے نور ٹھہر جا, اب تیری تعریف تیرا خدا کرے گا. ہے ہے ہے. اس لیے اس نور کا نام محمد رکھا گیا. ہے ہے. واہ 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 اس کا واہ. نام محمد رکھا گیا. اب بے سنو شک. دوستو, جو بات میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ 1,24,000 انچ کیوں ہے, جی میں سمجھانے کے لیے اتنا ڈیپ آیا. جی نام نور پاک رسول یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار جب کرتا تھا ذکر تو اللہ کی تجلیات نور پاک مصطفیٰ پر اترتی تھی. جی جی. تو وہ نور پاک مصطفیٰ تجلیات خدا کا مرکز بن گیا. بے شک. ایک نام اللہ کا ایسا ہے جو اس میں جلال ہے. جی. وہ نام ہے یا قہار. کیا ہے وہ؟ زور سے بولو. یا قہار یا قہار یا قہار یا قہار یا قہار یا قہار. جب نور پاک مصطفیٰ ورد کرنے لگا سجدے میں سر رکھ کے 2000 سال, تو رب کی جلالی تجلیات نور محمد پہ اترنے لگی. ہے ہے. تو نور محمد جلال الہی کو برداشت کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا, لیکن جب برداشت کی انتہا ہوئی تو نور محمد جلال الہی کی تجلیات سے پگھلنے لگا, ہے ہے. پگھل کے گرنے لگا. اللہ. رب ذوالجلال نے اپنے دست اقدس میں نور محمد کے ایک ایک بوند کو سنبھالا. ہے ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. جب اپنے کو گرمی ہوتی نہیں, گرمی ہوئی تو پسینہ نکلتا دیکھیے. جی. نور محمد کو جلال الہی کی تجلیات سے نور پگھلنے لگا. اللہ. تو ایک ایک خطرے کو رب نے سنبھالا. پہلا خطرہ لیا, حضرت آدم کو بنایا. واہ واہ واہ. دوسرا خطرہ لیا, حضرت شیش کو بنایا. تیسرا خطرہ لیا, حضرت ادریس کو بنایا. چوتھا خطرہ لیا, حضرت نوح کو بنایا. پانچواں لیا, ابراہیم کو بنایا. نور پاک محمد سے 1,24,000 خطرے گرے. اللہ نے 1,24,000. واہ واہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت. ذرا جھوم کے بولو. سرکار کی آمد, مختار کی آمد, دلدار کی آمد, مکے کی آمد, سوڑے کی آمد, تاجدار ختم نبوت, 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. مرحبا مرحبا.
کی راجا خواجہ میرا خواجہ حیدری یا علی. اب سنو، فرشتے معصوم ہیں کیونکہ فرشتے نوری ہیں. انبیاء کیوں معصوم ہیں؟ نوری ہیں. انبیاء پہ تو جس میں بشریت ہے نا. جی. معصوم کیوں ہیں؟ اس لیے معصوم ہے کہ ان نبیوں کو جو لباس بشری پہنایا گیا وہ نور محمد پہ وہ لباس بشری پہنایا گیا. اے واہ. نور محمد کا پرتو آدم تا عیسیٰ ہر پیغمبر میں موجود ہے. اے واہ واہ. اس لیے وہ نور پاک محمد کے وسیلے سے اللہ نے کہا حبیب تم نور پاک، تم معصوم، تو تمہارے صدقے میں جتنے نبی سب معصوم. سبحان اللہ. میرے دوستوں مسئلوں کو سمجھو یار. یہ ہولی ہماری طرح حضران چچورے چندی باتا کے نہ ٹانگ کے گھر کے نہ گھاٹ کے یہی چلا نہیں. اللہ کے نبی ایسا وقت اللہ کے نبی بکریاں چرائے، اللہ کے نبی پیٹ پہ پتھر باندھے تھے. میرے بھائی ایک مسئلہ آخری بات فائنل بات لاسٹ خلاص. دیکھو میرے بھائی، اب ایک مولانا آصف رضا صاحب قبلہ میں کو دعوت دیے. میں ان کی محبت میں آپ کے بانسواڑہ میں آیا. اب مولانا آصف رضا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ناظم صاحب کو کر رہے ہیں مولانا کے بارے میں ایسا بول رہا ہوں، یہ تعریف کرو، یہ تعریف کرو، یہ تعریف کرو، یہ تعریف کرو. کئی کو کرتے صاحب ایک مقرر کو بٹھا کے تعریف کئی کو کراتے. ناظم صاحب کو جو ہے 25,000 روپے نظرانہ دے کے بولا نہیں صرف نقشبندی صاحب کی تعریف کرو. کیوں کرو صاحب تعریف؟ اس لیے کرو تاکہ سننے والوں کے دل میں نقشبندی صاحب کی محبت پیدا ہو جائے. لیکن یہ تعریف کرنے کے بجائے اب مولانا صاحب بولے اب میں آپ کے سامنے ایسے مقرر کو پیش کرنے جا رہا ہوں جو بیچارہ 5 وقت میں 1 وقت کی نماز نہیں پڑھتا. اب میں اس شہنشاہ خطابت کو بلا رہا ہوں جس کی تقریر میں کوئی دلیل نہیں رہتی. یہ کوئی تعارف ہے؟ میں بولوں گا تم لوگ پٹھے بلا کے گاؤں میں اتنے خطرناک کام کر رہے. اس کے باپ کو تقریر نہیں کرتا ہوں میں، جہاں میری عزت نہیں ہے کوئی تقریر. چلو بات سمجھ رہے ہیں؟ اجی تم ایک مولانا صاحب کو بلا کے 5 منٹ بھی اگر ان کی انسلٹ کرے تو مولانا کو برداشت نہیں ہے، وہ بھی 14ویں صدی کے. جی 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 جبکہ مولانا میں ہزاروں قابلیتیں موجود ہیں. جی. پوری ہزاروں قابلیتوں کو چھپا کے تم 1-2-4 باتیں اگر بول دیے تو مولانا برداشت نہیں کرتا. جی. جس کو اللہ عالم غیب بنا رہا، واہ 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 واہ. جس کو اللہ حاضر ناظر بنا رہا، جس کو اللہ لا مقام بلا کے دولہا بنا رہا، جس کے استقبال کے لیے ایک پیغمبر کو ایک آسمان پہ کھڑا کر رہا، جس کی آمد پر بیت المقدس میں پورے نبیوں کو بلا کے اس کا استقبال کروا رہا، وہ خدا جس کو عالم برزخ کا عالم جو ہے نباتات و جمادات ہر شے کے مشاہدہ کروا رہا، وہ خدا جس کو نبیوں کا سردار رسولوں کا سردار بنا رہا، وہ خدا جو اپنے نبی کو اتنی عزتیں، اتنی رفعتیں، اتنی عظمتیں، اتنی شان، اتنی شوکت دے رہا. جب وہ خدا سنتا ہوں گا بکریاں چراتے تھے، پیٹ پہ پتھر بن کے پھرتے تھے، تو اللہ کو کتنا چلا لاتا ہوں گا؟ اتنی پوری میں دیے ہوئے کروڑوں عظمتیں بھول گیا. جی. خالی وہ پتھر میں اٹک گیا. جی. ابھی بھی اللہ کے رسول بکریاں چراتے کیا تعارف کرا رہا رہے چچورے؟ جی. ایسا تعارف کرا رہے نبی کا، سننے کے بعد ہمارے دل میں رحم پیدا. اللہ ہم رہتے تو ہم مدد کرتے تھے جی حضور کی. نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ. ارے ظالم، نبی کا تعارف ایسا کرا امت کو سینہ ٹھوک کے بولنا پڑے الحمدللہ اللہ نے مجھے کسی اور پیغمبر کی امت میں نہیں آمنہ کے لال کی امت میں بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امت فخر کرے اپنے امتی ہونے پر، غلام فخر کرے اپنے آقا کی شان کا.
ایسا تعارف کرا نبی کا. نبی کا اور بیان میں کیسا بولا؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. ہاں تیرے باپ کا نام لے کے نہیں بول سکتا، حضور کا نام لے کے بولتا نہیں بولتے آپ؟ ہاں بولتے ہیں. میں عبد البشیر صاحب کا بیٹا آج اپنے چچا سے ملنے آؤ. چچا کھینچ کے دیتے کئی گلیا رے بابا کا نام. جب تم اپنے باپ کا نام نہیں لے سکتے لوگوں کے سامنے، اتنے بڑے آقا کا نام جناب محمد نے کہا ہے. استغفر اللہ، اللہ کا واسطہ مسلمانوں ان کی شر سے بچو، ان کے فطروں سے بچو. اب تمہاری ایک شان امت کو میرے مصطفیٰ نے کیا رتبہ دیا. ایک بات سن لو، بات ختم کر جی بس. اور واہ ماشاء اللہ 3 بجنے دیکھنے میں گھڑی. سبحان اللہ. میرے آقا کا ذکر ہی جیسا ہے جی. صدقے جائیں جی ان کے ذکر پاک کے. ان کے نام پہ گردنہ کٹا دی تھی، گردنہ. بیویوں کو قربان کر دیے، بیویوں کو قتل کر دیے، بیویوں کو، بچوں کو قتل کر دیے، باپ کا قتل کر دیے جی ان کے لیے. ویسی ذات کی نا یہ بارگاہ صرف ایک ہی ہے، صدقے جاؤں واری جاؤں. بس اتنا ہی چین سے ہمارا رشتہ. صدقے جاؤں واری جاؤں، صدقے جاؤں واری جاؤں، صدقے جاؤں واری جاؤں. اس لیے غریب نواز ہمارے پاس آئے تاکہ ہم لوگوں کو یہ درس دینے کے واسطے. میرے پیارے دوستو بڑی شان والے نبی ہے جی ہمارے. ہائے ہائے ہائے. بس ایک بات سن لو. ہائے ہائے. حضور نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے، جنت میں سارے انبیاء جائیں گے، دروازے کو دستک دیں گے. اللہ کے حکم سے فرشتہ کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولے جی. میں چاہوں گا میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے. اب میں چاہوں گا کہ جنت میں داخل ہوں، بارگاہ الہی سے حکم آئے گا حبیب ٹھہر جاؤ، حبیب ٹھہر جاؤ. میرے پیارے ذرا ٹھہر جاؤ. میں ٹھہر جاؤں. یہ بات یہاں پہ روک دیتا ہوں. اب آگے چلیے ایک دوسری حدیث سنیے. حضور ٹھہرے میں اب جنت کے دروازے پر. سبحان اللہ. اب ایک دوسری بات سنا، حدیث سنا رہا ہوں. ایک بار حضرت بلال حضور کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. ہاں 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 ہاں. صدقے جاؤں تھی اس بلال کے. حضور کی دربار میں بیٹھے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان. حضور ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، اجازت دو تو پوچھ لوں. حضور نے کہا بلال پوچھو پوچھو. یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ واہ واہ واہ. ملا بول رہا حضور کو علم غیب نہیں ہے، اور بلال وہ پوچھ رہے ہیں جو قیامت کے بعد ہونے والا ہے. پوری زندگیاں ختم ہونا ہے، دنیا ختم ہونا ہے، 50,000 سال کے برابر کا قیامت کا دن ختم ہونا ہے. اس کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے. حضرت بلال مدینے کی دھرتی میں بیٹھ کر آمینہ کے لال سے پوچھ رہے یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ اور میرے آقا کریم کے صدقے جاؤ جی، یہ تو کریم رسول ہے جی. حضور پاک علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا بلال جنت میں سب سے پہلے تو جائے گا. واہ 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 واہ. سبحان جاؤ اللہ. یار، کوئی ایسا نبی بھی تو ہو ہائے ہائے. غلام سے کہے تو پہلے جائے گا. واہ واہ واہ. غلاموں سے پیار کرنے والا کوئی ایسا بھی تو ہو یار، کہے تو پہلے جائے گا. واہ. سرکار بلال حبشی پریشان ہو گئے، بولے یا رسول اللہ میں پہلے جاؤں گا؟ بولے ہاں بلال آپ پہلے جاؤ گے. یا رسول اللہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ان سے پہلے؟ بولے جی ہاں بلال ان سے پہلے. آقا اہل بیت پاک سے پہلے؟ بولے ہاں بلال اہل بیت سے پہلے. حضرت بلال پوچھے یا رسول اللہ انبیاء سے پہلے؟ بولے جی ہاں بلال نبیوں سے پہلے. بلال ایسے بیٹھے تھے نا مجلس رسول میں، زانو ادب بیٹھے تھے، پورا جھک گئے، ناک زمین پر رگڑنے لگے. عرب میں دستور تھا شرمندگی کے اظہار کے لیے ناک رگڑ. تو میں نے سوال کیا کیوں شرمندہ ہوئے؟ شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھے یا رسول اللہ کیا آپ سے بھی پہلے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ 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 واہ. تاجدار کائنات علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم، میرے مصطفیٰ نے کہا بلال
مجھ سے بھی پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سبحان بلال اللہ. رونا شروع کر دیا. ہائے ہائے. رخت تاری ہو گئی, لرزہ تاری ہوگا. بولے اللہ کے رسول, اللہ کی قسم مجھے یہ جنت نہیں چاہیے, ہائے ہائے ہائے. مجھے نہیں چاہیے یہ جنت. حضور نے کہا بلال کیوں ایسے کہہ رہے ہو؟ بولے یا رسول اللہ میرے آقا سے پہلے میں جنت, مجھے نہیں چاہیے یہ جنت. بولے بلال ایسے نہیں کہتے, مسئلہ تو سمجھ لے, مسئلہ کیا ہے. ہاں ہاں ہاں, کیا بات ہے کیا بات ہے. واہ جی واہ. یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال میں جب جنت کے دروازے پر جاؤں گا, دستک دوں گا, جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا. ہائے 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 ہائے. میں جنت میں داخل ہونا چاہوں گا, رب فرمائے گا حبیب ٹھہر جا. ہائے ہائے. واہ 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 میں واہ ٹھہر واہ. جاؤں. واہ واہ واہ. اللہ کہے گا حبیب آپ کو ہم عامیانہ انداز میں جنت میں کیسے بلائیں گے؟ ہائے ہائے ہائے. حبیب آپ اس کے مالک ہیں, ہائے ہائے. آپ جنت کے مالک ہیں, تو مالک اپنی پوری شان کے ساتھ جنت میں آئے گا. ہائے ہائے. واہ میرے واہ. مصطفیٰ آپ کھڑے رہے, آپ کے لیے 70,000 فرشتوں کی ٹولیاں جنت سے باہر کی جائیں گی تاکہ وہ استقبال کر کے آپ کو جنت. ہائے ہائے. واہ. اور حبیب آپ کے لیے رب نے ایک خصوصی اونٹنی بنائی ہے جو مکمل نور کی ہے. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ. حبیب آپ کے لیے وہ اونٹنیاں آئے گی. ہائے ہائے. میرے مصطفیٰ آپ اس پہ بیٹھیے. ہائے ہائے. فرشتے بھی براتی, انبیاء بھی براتی, اولیاء بھی براتی, اصحاب بھی براتی, ازواج بھی براتی. ہائے ہائے. میرے مصطفیٰ تو جنت کا دولہا بن کر اونٹ پر آ. میں اونٹ پہ بیٹھ کے بلال جنت میں جاؤں گا اور وہ اونٹ کو لگام ہوگی, بلال کو لگام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, مدنی کی آمد, ہاتھ اٹھا کر مدنی کی آمد, مکی کی آمد, آقا کی ولادت, آقا کی ولادت, سوڑے کی آمد, اول کی آمد, سرکار کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے ہائے ہائے, یہ وہ نبی ہے یار, جنت میں بھی جائے گا تو اپنے غلام کو پہلے لے کے جائے. امت سے اتنا پیار کرنے والا نبی, اللہ کی قسم اس دھرتی پہ پیدا نہیں ہوا مسلمانوں, اللہ کی قسم نہیں ہوا مسلمانوں. اپنی قسمت پہ ناز کرو یار, ہم رسول اللہ کی امتی ہیں. سبحان اللہ. ذکر کرو اپنے آقا کا, اپنے آقا پہ درود کے نذرانے بھیجو, درود کے نذرانے بھیجو, درود کے نذرانے بھیجو. جو درود پڑھتا ہے نا حضور بنفس نفیس اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں. سبحان اللہ. حضور کہتے ہیں جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں اس کا ذمہ دار ہو جاتا ہوں. مسائل تمہارے ہوں گے, ذمہ دار مصطفیٰ ہوں گے. سبحان اللہ. حالات تمہارے ہوں گے, ذمہ دار آمنہ کا لال ہوگا. اپنے آقا پہ کثرت سے درود پڑھو, اپنے رب کی عبادت کرو. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ.